آج ہم تمام دوست لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کے بارے میں چند حقائق اس بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کلمہ کتنا عظیم ہے اور اس سے وابستہ ہو جانے کے بعد کیا توانائی ہمیں ملتی ہے، کیا طاقت ہمیں ملتی ہے، اور اس سہارے کے بعد پھر کسی اور مزید سہارے کی ہمیں ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم باقاعدہ چند آیات کا مطالعہ کریں لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کے لیے، میں چاہوں گا کہ لغت کی دنیا میں اتر کر پہلے الہ اور لفظ اللہ کو ہم جان لیں، سمجھ لیں۔ الہ عربی میں کہتے ہیں معبود کو۔ عرب لوگوں کے ہاں سورج کے بہت سارے ناموں میں سے ایک نام ہے الالہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ میں بہت زیادہ سورج کی پرستش کی گئی ہے، سورج کو پوجا گیا ہے۔ اسی الہ پر الف لام تعریف کا داخل کیا ہے بعض اہل لغت کی نگاہ میں، اور لفظ اللہ بنا ہے۔ اب الہ کے اشتقاق میں اہل اشتقاق کا اختلاف ہے کہ الہ کا روٹ ورڈ کیا ہے، یعنی الہ حقیقتاً کس لفظ سے نکل کر ہمارے سامنے آیا ہے۔ اب میں لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں اور دل دماغ آپ حاضر رکھیں۔ بعض اہل لغت کہتے ہیں کہ الہ الہ یا الہ سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے پوجا اور پرستش کرنا، اور اللہ کو اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پوجا پرستش اور عبادت کی جاتی ہے۔ بعض اہل لغت کہتے ہیں کہ الہ یہ الہ یا الہ سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے تحیر، حیران رہے یا نہ۔ اب اللہ رب العالمین کی ذات اور صفات کے ادراک سے عقل حیران ہے، اس لیے اللہ کی ذات کو اللہ کہا جاتا ہے۔ بعض اہل لغت کہتے ہیں الہ اصل میں ولاغون ہے، واو کو حمزے سے بدلا گیا ہے، اور ولہ یا الہ کا معنی ہے عشق اور محبت میں وارفتہ ہونا، بے خود ہونا، اور اللہ کو اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العالمین کی محبت میں گرفتار ہے۔ بعض اہل لغت کہتے ہیں کہ الہ لاہ یلوہ لیاہن سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہونا، اور اللہ تعالیٰ کو اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات مستور اور محجوب ہے، کسی کے ادراک میں آنے والی نہیں ہے، کوئی آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ یہ لغت کی دنیا ہے۔ لیکن میں چاہوں گا کہ باقاعدہ قرآن میں قدم رکھنے سے پہلے اور قرآن کی دنیا میں اترنے سے پہلے ہم گرامیٹیکلی بھی اس کلمہ توحید کو جانیں کہ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ میں الہ پر جو لا داخل ہے، اسے عربی گرامر میں کہتے ہیں لا نفی جنس۔ یہ جنس کی نفی کے لیے آتا ہے، فرد کی نفی نہیں ہوتی اس سے۔ اگر میں کہوں لا رجل فی الدار، اس کا معنی ہوگا کہ جن سے مرد گھر میں نہیں ہے۔ اس کا یہ معنی صحیح نہیں ہے کہ مرد گھر میں نہیں ہے، اس کا معنی ہے جن سے مرد، یعنی مرد کسی بھی شکل میں گھر کے اندر موجود نہیں ہے۔ اب مرد گھر میں ہوتا ہے باپ کی شکل میں، بھائی کی شکل میں، بیٹے کی شکل میں، شوہر کی شکل میں، کسی بھی شکل میں اس گھر کے اندر مرد نہیں ہے، یعنی جو میل جینڈر ہے اس کی نفی ہو گئی۔ اگر میں کہوں لا امرأۃ فی الدار، تو اس کا معنی ہوگا جن سے عورت گھر میں نہیں ہے،
یعنی عورت گھر کے اندر جس روپ میں بھی پائی جاتی ہے، جس شکل میں بھی پائی جاتی ہے، کسی بھی شکل کے اندر عورت گھر کے اندر موجود نہیں ہے، تو جو فیمیل جینڈر ہے اس کی نفی ہو گئی۔ اب الہ پر جب لا نفی جنس آیا کہ لا الہ، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جنس الوہیت کی نفی ہو گئی کہ الوہیت ہے ہی نہیں الا اللہ، مگر یہ الوہیت ثابت ہوتی ہے اللہ کے لیے، یہ معبودیت ثابت ہوتی ہے اللہ کے لیے، یہ خدائی ثابت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہی تو وجہ ہے دوستو، اللہ رب العالمین کا قرآن اس بات پر شاہد ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، ان سب کی دعوت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 کا آپ مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجا اس کی دعوت یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔